السلام علیکم جی۔ امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس دینی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے، وہ ہمارے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، قاری اشتیاق احمد نورانی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو تشریف فرما ہیں وہ ہیں ہمارے چھوٹے بھائی محمد سرور مغل صاحب۔ ہم ان کو اپنے پاس آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور قاری صاحب سے ہم نے اس سے پہلے بھی سیر اصل گفتگو کی ہے، اور آج بھی قاری صاحب سے ہم کوشش کریں گے کہ ایسی معلوماتی گفتگو کریں جس کا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ واجب ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کرنا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہمیں وہ بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قاری وبرکاتہ۔ صاحب ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ۔ جی سرور صاحب السلام علیکم۔ جی السلام جی سرور صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ۔ اچھا قاری صاحب، سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ واقعی الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ ورکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ جی قاری صاحب، زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو اہم جو جزء ہے نا اسلام کی، جو فرائض ہے مسلمان کے اوپر، اس میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ بھی ہم پہ لازمی ہے، جی صاحب مال پہ۔ تو جو زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں ان کا یعنی کہ مقام آخرت میں کیا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں صاحب توفیق ہونے کے باوجود بھی ان کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم، گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم زکوٰۃ دو، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح، اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ دینے کا فائدہ۔ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال کے مطابق اس وقت 70% لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اور اگر یہ باقاعدہ طور پر زکوٰۃ ہر وہ مالک نصاب بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دے، تو محترم شرف بھائی اور سرور بھائی، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے غربت ختم ہو جائے۔ اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت حدیث مبارکہ کہ جس کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے گھومیں گے پھریں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہر مالک نصاب بندہ، ہر صاحب استطاعت بندہ زکوٰۃ دے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہم نے کمایا ہے، دولت ہم نے کمائی ہے، پیسہ ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم یہ دے دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، ظاہر ہماری جو دولت ہے، ہمارا جو سرمایہ ہے، ہمارا جو بینک بیلنس ہے اس میں کمی ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، یہ سرور صاحب کی بات نہیں ہے، یہ بھائی مشرف کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ بحیثیت مسلمان بندے کو اللہ کے فرمان پر کتنا عمل کرنا چاہیے، اللہ کے قرآن پر کتنا عمل کرنا چاہیے، یہ ہر مسلمان بندے کو اس بات کا بخوبی علم ہے۔ سنیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی بخیل ہے، ہاں، جو جن کو اللہ پاک نے دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، مالک نصائب ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو وہ لوگ، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وہ بخیل لوگ ہیں۔ پہلی بات ہے، جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کے ساتھ جو اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا ہے۔ یعنی پہلی تو یہ وعید ہے کہ ایک مومن مسلمان بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ بخیل ہے۔
اب وہ بخل کیوں کرتا ہے؟ بخل اس وجہ سے کرتا ہے کہ پیسہ میرا ہے، میں نہیں دوں گا، جب میں اگر دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے انتہائی برا ہے، یہ ان کے لیے فائدے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ مال، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ سونا اور یہ چاندی جن کو وہ سنبھال کے رکھتا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن وہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور ایک دوسرے مقام کے اوپر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جو تم اپنے نفس کے لیے جمع کیا کرتے تھے، اور اب اس کا مزہ چکھو۔ یعنی وہ سونا اور چاندی جس کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہیں ابھی سے خوشخبری سنا دو کہ انہیں بڑا دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سونا اور چاندی کل قیامت والے دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں پھینکنے کے بعد اسے تپایا جائے گا۔ تپانے کے بعد ان کی پیشانی کے اوپر، ان کے لب و رخسار کے اوپر اور ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کو رکھا جائے گا۔ ان کو اذیت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، وہ واویلا مچائیں گے، وہ روئیں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اے بندے یہ وہی مال ہے، یہ وہی دولت ہے، یہ وہی سرمایہ ہے، یہ وہی سونا اور چاندی ہے جو دنیا کے اندر تم جمع کیا کرتا تھا اپنے کے لیے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، وہ جو تو نے جمع کیا ہے اب اس کا مزہ چکھ لو۔ اللہ نے جو تجھے کہا تھا کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، لیکن تو نے اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک بھی ساتھ ملا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا اور بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہر مالک نصاب صاحب استطاعت بندے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، جو غرباء کا، مساکین کا، یتیم، نادار اور بے سہارا لوگوں کا حق ہے، وہ حق لوگوں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی قاری کیا صاحب نے جس طرح زکوٰۃ دینے والوں کی اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا اجر اور اس کی جزا سزا کے بارے میں بتایا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا جو دین ہے وہ برابری کا دین ہے۔ اور قاری صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ہر بندہ جو صاحب استطاعت ہے اگر وہ زکوٰۃ دے تو میرے خیال میں زکوٰۃ دینے والے پھرتے رہیں مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس معاشرے کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے جو تقریباً جو 2.5% حصہ ہے، جو ہماری جو بچت ہے اس سے جو 2.5% جو پرسنٹیج ہے اس کی بڑی تھوڑی سی پرسنٹیج اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر وہ ہم غریب کو دے دیں تو جو دین میں برابری والا سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بندہ بھی کم از کم ہمارے ساتھ جیسا ہو جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مجھے قاری محمد اشتیاق صاحب کو اور محمد سرور مغل کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔